ٹائم وائز، منی وائز اس میں برابر کرنا ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے آپ کو کیا آپ کا معمول تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ایک وقت میں 8 ازواج بھی رہی ہیں آپ کے نکاح میں، تو وہ باری ہوتی تھی، ایک ایک رات آپ تمام ازواج کے ساتھ گزارتے تھے، اور ایسا نہ ہو کہ ایک زوجہ سے ملاقات ہی ہو رہی ہے 1 ہفتے کے بعد، نہیں، عصر مغرب کا درمیان کا وقت آپ نے رکھا ہوا تھا۔ تمام ازواج کے آپ چکر لگاتے تھے، 5-5 منٹ، 7-7 منٹ، مزاج پوچھ لیا، مزاج پرسی ہو گئی، اور ان کو بھی خوشی ہو گئی کہ حضور ہمارے پاس بھی آ گئے ہیں۔ اب یہ تمام چیزوں کی نفقہ برابر، اور اس کے بعد آپ کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ جس میں میرا اختیار ہے تو میں نے یہ تقسیم برابر برابر کر دی ہے، برابر وقت گزار رہا ہوں، برابری ہر شے کے اندر ہے، اسی طریقے سے خرچہ اخراجات جو بھی دے رہا ہوں کم ہے، ظاہر بات ہے فقر ہے حضور کے ہاں، اختیاری فقر ہے، تو وہ بھی لیکن برابری۔ لیکن اے پروردگار مجھے ملامت نہ کیجو اس چیز کے بارے میں جس پر اختیار تیرا ہے میرا نہیں ہے۔ دل پر اختیار تو اللہ کا ہے، انسان کا اختیار نہیں ہے۔ دلی میلان کسی کی طرف ہو جانا، دل میں اس کی زیادہ محبت ہو جانا، یہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہم ھذا قسمی فیما املک، یہ میری تقسیم جو ہے ان چیزوں میں ہے جس کا اختیار مجھے ہے، وقت میں برابر برابر دے رہا ہوں، ان کا خرچہ برابر دے رہا ہوں، لیکن یہ کہ فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، لیکن مجھے اس چیز میں ملامت نہ کیجیے، مجھے اس کے اوپر گرفت نہ کیجیے جس کا اختیار تیرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نہیں۔ یہ ہے جو فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، لیکن ایسے نہ ہو جائے کہ پورا میلان ایک کی طرف ہو جائے اور دوسری معلق ہو کر رہ جائے، معلق لٹکی ہوئی، نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور نکاح کر سکے، یہ تو معلق ہو گئی۔ دیکھیے اس معاملے میں ایک آخری انتہا کے بعض واقعات میرے علم میں ہیں، اور ان میں سے ایک تو بہت بڑی دینی شخصیت تھی، ان کی پہلی شادی ان کے والدین نے کروائی، پتہ نہیں اس وقت بھی شاید انہیں پسند نہ ہو، والدین کے خیال سے فرما برداری اور سعادت مندی شادی کر لی، وہ پسند نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کرنی چاہیے اور پہلی شادی کو طلاق دینی چاہیے، پہلے بیوی نے کہا نہیں مجھے طلاق نہ دو، میں بیٹھی رہوں گی ساری عمر، کوئی سروکار مجھ سے نہ رکھو، کوئی خطہ تم سے نہیں مانگتی اور کوئی تعلق نہیں چاہتی، لیکن مجھے طلاق نہ دو۔ وہ عورت ساری عمر بیٹھی رہی ہے۔ اب وہ کیا تھی؟ معلق تھی، نہ شوہر والی ہے اور نہ ہی آزاد ہے کہ کہیں اور شادی کر سکے۔ کہتی کیوں تھی؟ ایک اور بھی 2 شخصیتیں میرے سامنے ہیں، بس میں نے ایک ہی مثال دے دی آپ کو، لیکن یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ عورت کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کیوں، کس دباؤ کے تحت؟ معاشرے کا دباؤ یہ ہے، دوسری شادی کا امکان بہت کم نظر آتا ہے، اور اسی طریقے سے اور لوگوں جو ہے فکر چوز کرتے ہیں کہ اس سے بیٹھا نہیں گیا، رہا نہیں گیا، بغیر شادی کے بیٹھ نہیں سکی، رہ نہیں سکتی، نہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اسے گوارا کر لیتی ہے کہ ساری عمر بیٹھی۔ لیکن یہ شکل کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ کچھ کمی بیشی کا ہو جانا، عورت اپنے کچھ حقوق میں کمی کر دے، اپنے وقت میں یہی کہہ دے میرے پاس ہفتے میں آپ ایک ہی دفعہ آ جایا کیجیے بس کافی ہے، مہینے میں ایک بار آ جائیے چلیے، اور جو بھی ہے خرچہ ورچہ جو بھی آپ مجھے کم دینا چاہیں دے دیں، میں گزارا کر لوں گی۔ لیکن یہ کہ ایک عورت بالکل معلق ہو کر رہ جائے، نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور شادی کر سکے، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اس کو معلق بنا کر نہ رکھ دو، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، ان تصلحوا وتتقوا فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو اللہ تعالی غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کوئی کمی بیشی ہو گئی، کوئی دلی میلان میں کمی ہو گئی، کسی طرف زیادہ رجحان ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور بھی کوئی اور کمی بیشی انسان سے ہو جاتی ہے، جیسے کہ فرمایا حضور نے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان انتہائی خطا کار ہیں، ہاں ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں اور انہیں پشیمانی ہوتی ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے کر لیا، واجب کر لیا اپنے اوپر، اگر جلدی سے توبہ کر لیں تو فرمایا
وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اب ایک اور بات آ رہی ہے کہ جو ہمارے عام تصورات کے بہت خلاف ہے۔ دیکھیے، طلاق کے بارے میں یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ جو بندھن بندھ گیا ہے اسے اب نبھاؤ، اور شادی کے وقت یہ نیت اگر نہیں ہے کہ ساری عمر کا بندھن ہم باندھ رہے ہیں، اسے نبھانا ہے، تو وہ نکاح ہی درست نہیں ہوتا۔ نکاح موقت جسے کہتے ہیں متع، وہ اہل تشیع کے ہاں ہے، اہل سنت کے ہاں نہیں ہے۔ شادی جو ہے، نکاح جو ہے، وہ عمر بھر کا بندھن ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی حالات ایسے ہو جائیں جن میں ساتھ رہنا ممکن نہ رہے۔ اب طلاق کو حرام کر دینا یہ بہت بڑے مفاسد کو جنم دے گا۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ طلاق اچھی چیز نہیں ہے، طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا آپ نے کہ ان ابغض حلال عند اللہ طلاق۔ اللہ نے جو جو چیزیں انسانوں کے لیے حلال قرار دی ہیں ان میں سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ کو، وہ طلاق ہے حلال، طلاق دے سکتے ہو، تمہارا اختیار ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا نباہ کرو، اللہ چاہتا کہ یہ بندھن بندھا ہے تو ٹوٹے نہ، لیکن اگر حالات ایسے ہو جائیں علیحدہ ہونا پڑے تو کوئی بات نہیں، پھر یہ بھی راستہ کھلا ہے، حلال ہے، جائز ہے۔ اب یہ تعلیم تھی کہ جس کے اندر ایک عدم توازن شریعت کے اندر پیدا ہو گیا۔ جہاں تک شریعت موسوی کا تعلق ہے، طلاق کا راستہ کھلا تھا، طلاق دے دو، لیکن اب ہوتا کیا تھا، طلاق تو دے دی، اب اس عورت کا کیا مستقبل ہے؟ اس معاشرے میں کوئی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اگر اس کی دوسری شادی نہیں ہوتی تو وہ کیا کرے گی؟ بہت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو نفس کشی کر دیں اپنی، اور بالکل نفس سے نفسانی تقاضوں کو نظر انداز کر دیں، لیکن زیادہ لوگوں میں تو اس کی ہمت نہیں ہوتی، پھر وہ حرام کاری کرے گی، غلط راستے پر جائے گی۔ جیسے عیسائیت کے اندر راہب اور راہبائیں کیا کرتے ہیں آپس میں، آپ ان کی ہسٹری پڑھیے، ان کی اپنی لکھی ہوئی موٹی موٹی جلدیں ہیں، ہسٹری آف کرسچین موناسٹیسزم۔ یہ جو خانقاہی نظام عیسائیوں کا ہے، اس میں کیا ہوتا تھا؟ اوپر خانقاہ ہے اور اندر جو ہے راہبائیں اور راہب اکٹھے رہتے ہیں۔ اب اکٹھے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوتا یہ تھا ان کے اپنے کہنے کے بقول کہ ان راہب خانوں کے تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبریں بنتی ہیں۔ ظاہر بات ہے، انسان کی ایک سرشت ہے، اس کا ایک تقاضا ہے، اس کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جنسی تقاضا بھی اس کے اندر ہے، وہ بھی اپنی تسکین چاہتا ہے۔ تم نے اس کے اوپر ایک جو ہے غیر ایک فطری جو ہے پابندی لگا دی، تو اگر آپ دریا کا بہاؤ جو ہے روکیں گے تو وہ کسی اور طرف دائیں بائیں نکلے گا، اسے تو راستہ بنانا ہے اپنا۔ تو یہ چیز جو ہے بدقسمتی سے حضرت مسیح علیہ السلام چونکہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، شریعت موسوی تھی، کہہ کر گئے ہیں ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا۔ یہ لا جو ہے، جو شریعت موسوی ہے، تم پر لاگو رہے گی، اس کا ایک شوشہ بھی نہیں ختم ہوگا۔ لیکن حضرت مسیح نے ساتھ ہی کہا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے وہ گویا کہ اس سے حرام کاری کرواتا ہے۔ اب اس میں وہ سارا معاملہ جو میں نے بیان کیا تھا ایک جملے میں آپ نے جمع کر دیا کہ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے اور اس بیوی کا کوئی اب متعلقہ کا کوئی مستقبل معاشرے میں نہیں ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ حرام کاری کی طرف جائے گی۔ گویا کہ تمہاری طلاق سبب بن گئی اس کی حرام کاری کا، تو بس طلاق دو۔ اب یہ ایک اخلاقی تعلیم تھی، قانون وہی تھا شریعت موسوی کا، طلاق دے سکتے ہو، لیکن اخلاقی تعلیم یہ تھی کہ طلاق سے گریز کرو، بچو، کیونکہ عورت کے لیے کوئی مستقبل اور نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے غلط راستے پر بڑھ چلی جائے۔ لہذا حضرت مسیح نے در حقیقت جیسے حدیث میں آیا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے، لیکن طلاق کا دروازہ بھی کھلا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں کیا ہوا؟ حضرت مسیح کے اس قول کو انہوں نے قانون کا درجہ دے دیا۔ طلاق نہیں تھی عیسائیت میں، الا یہ کہ آپ کی شوہر بیوی جو ہے بدکاری کرے اور آپ اس کا ثبوت فراہم کر دیں تو پھر طلاق ہو سکتی ہے، سیپریشن ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ لہذا پوری عیسائی دنیا میں آپ کو قصے ملیں گے، شوہر غلط الزام لگاتے ہیں یا ایسے ماحول پیدا کرتے ہیں کہ بیوی بے راہ ہو جائے، کسی غلط کام میں ملوث ہو جائے، اس کا ثبوت لیتے ہیں، عدالت میں پہنچ جاتے ہیں، ہمیں سیپریٹ کر، ورنہ کوئی اور شکل ہے نہیں۔ تو یہ غیر فطری قانون جو ہے، غیر فطری بات، اخلاقی بات کو قانون کا درجہ دے دینا، یہ ہے غلطی۔ اخلاق ہے۔ اب یہ جو فرمایا گیا کہ جو بھی کچھ تمہارے پاس زائد ہے ضرورت دے دو اللہ کی راہ میں، اب اسے آپ قانون بنا دیں گے، قانون بنا دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔
پھر طلاق پھر جو ہے وہ وراثت کس میں ہوگی؟ وراثت کا قانون کائے کے لیے دیا گیا؟ نہیں. اگر تمہارے پاس ایک حد سے زیادہ ہو گیا ہے تو تم سے زکات لے لی جائے گی، باقی یو کین ریٹین، تم رکھو، چاہو تو اور خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اور خرچ کرو، اور خرچ کرو، اور بٹ اٹ ول بی والنٹری. یہ اخلاقی اور روحانی تقاضا ہے، یہ قانونی تقاضا نہیں ہے. قانونی تقاضا یہ جائز ذریعے سے کماؤ، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، سٹا نہیں ہے، کوئی منشیات کی کاروبار سے نہیں کمایا ہے، کوئی اسمگلنگ کے ذریعے سے نہیں کمایا ہے. اسی طریقے سے عورت کے جو نسوانیت ہے اس کو بیچ کر نہیں کمایا ہے. تو یہ اگر جائز طریقے سے کمایا ہے تو تم سے صرف زکات لے لی جائے گی، باقی تمہارا قانوناً تمہارا حق ہے، یو کین ریٹین اٹ. اور اس کے بعد جو ہے یہ تمہاری اولاد کو منتقل ہو جائے گا. ہاں اگر اللہ کے ہاں تم اپنے اونچے مقامات چاہتے ہو تو اور دو اور دو اور دو. ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، حضور نے فرمایا مال میں سوائے زکات کے بھی اللہ کا حق ہے. صدقات دو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو. یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ہمت کرتا ہے اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں دے دے تو دے دے، وہ اپنے ہاں جنت کے اندر محل تعمیر کر رہا ہے. اسی طریقے سے معاملہ یہ ہے کہ طلاق بری شے ہے، حتی الامکان بچو، حتی الامکان نباہ کرو. لیکن اگر اس کے اندر کوئی اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کسی عورت کو آپ نے معلق کر کے چھوڑ دیا ہے، وہ عورت جو ہے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ بدکاری کی طرف مائل ہو جائے، اس سے بہتر ہے طلاق دے دو. تو میرے نزدیک ان لوگوں کا طرز عمل صحیح نہیں تھا جنہوں نے عورتوں کا یہ کہنے پر بھی کہ آپ میں کوئی تعلق نہیں آپ سے رکھنا چاہتی، نہ آپ مجھ سے رکھیں، نہ کوئی پیسہ، کچھ نہیں، لیکن مجھے طلاق نہ دیں. یہ اصل میں معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے وہ یہ کہتی تھی. اس کو قبول کرنا درست نہیں تھا جس نے بھی کیا ہے. چنانچہ یہاں فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے دونوں کو غنی کر دے گا. اب دیکھیے یہاں ایک طرح کی ترغیب آ رہی ہے. اگر تمہارے مزاج نہیں مل رہے، ہر وقت کی کھٹ پٹ ہے، ہر وقت جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ چپکلش ہو رہی ہے، تو میں ہو رہی ہے، تو یہ زندگی تو کوئی گھریلو زندگی پسندیدہ نہیں ہے. اگر نہیں مزاج ملتا، نہیں تمہارے اندر موافقت ہوتی، نہیں تمہارے اندر باہمی جو ہے ایک دوسرے کے لیے ایک موافقت اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی، تو ٹھیک ہے علیحدہ ہو جاؤ. گھر کو عذاب نہ بنائے رکھو، گھر کو جنگ کا مورچہ نہ بنائے رکھو. ظاہر بات ہے اس حال میں جو اولاد پرورش پائے گی وہ نیگیٹوز لے کر آئے گی، احساسات و جذبات، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک مثبت اخلاق پیدا ہی نہیں ہو سکتے. دیکھتے ہیں ماں باپ کو لڑ رہے ہیں، ہر وقت جو ہے ان کے درمیان چمکلش ہو رہی ہے، ہر وقت جو ہے وہ کھٹ پٹ چل رہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس ماحول میں جو بچے پروان چڑھیں گے وہ مثبت کردار لے کر نہیں ابھریں گے، منفی کردار لے کر ابھریں گے. اس سے بہتر علیحدہ ہو جاؤ. اور یہاں پر گویا کہ ترغیب دی جا رہی ہے وہی یتفرقا، اگر وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں ایک دوسرے سے، طلاق ہو جائے یا عورت خلا کر لے، اپنا مہر چھوڑ دے، آدھا چھوڑ دے، یا اور بھی کوئی رعایت دے دے، اور وہ اپنی آزادی پرچیز کر لے گویا کہ اپنے شوہر سے، خلا اس کو کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے. اور برطلاق دے دے تب بھی ٹھیک ہے، اختیار ہے. یہ تو اللہ کے ہاں جا کر طے ہوگا کہ واقعتاً کسی حقیقی سبب کی بنا پر تم نے طلاق دی تھی یا یوں ہی دے دی تھی. اس کی جوابدہی تمہیں وہاں کرنی ہوگی. لیگلی یو آر انٹائٹلڈ، تمہیں طلاق دینے کا حق حاصل ہے. اگرچہ اس میں بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل بہت غلط حرکت ہوتی ہے، ایک دم غصے میں آئے 3 طلاق، طلاق طلاق طلاق. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حضرت عمر سے پہلے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے دور میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ حضور پوچھ لیتے تھے بھائی تم نے 3 طلاقیں کہی تھی، تمہارا 3 ہی کا ارادہ تھا یا 1 کا تھا؟ اگر اس نے کہا 3 ہی کا تھا تو ٹھیک ہے، پھر سیپریشن ہو گئی، جاؤ چھٹی ہوئی. اب تم دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتے، رجوع بھی نہیں کر سکتے، اور اس عورت کی تم سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی شادی کسی اور سے نہ ہو، اور پھر وہ بھی ان نارمل کورس، وہ بھی اگر طلاق دے دے تو پھر دوبارہ تمہاری آپس میں شادی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں. لیکن اگر اس نے کہہ دیا جی میری نیت تو ایک ہی تھی، میں تو غصے کے اندر کہہ بیٹھا 3، نیت ایک تھی، اچھا ٹھیک ہے پھر 1 ہے تو تم رجوع کر سکتے ہو. گویا کہ اس کی نیت اور اس کے سٹیٹمنٹ پر چھوڑ دیا جاتا تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے ستانا شروع کیا عورتوں کو، ایک دم 3 طلاق. اس کے بعد کہہ دیا جی میری تو نیت تو 1 ہی تھی، لیکن عورتوں پر روب گھانٹنے کے لیے لہذا حضرت عمر نے کہا کہ اب اگر کسی نے 3 طلاقیں بیک وقت دی تو وہ 3 ہی ہوگی. یہ اصل میں اجتہاد تھا حضرت عمر کا
ایک طرح سے وہ لوگوں کی زیادتی کو روکنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کیا کرتے تھے؟ جو 3 طلاقیں ایک دم دیتا تھا اس کو کوڑے لگواتے تھے، سزا بھی تھی۔ اگر ہمارے ہاں بھی ایسا ہو جائے کہ ٹھیک ہے 3 طلاقیں تو ہو جائیں گی لیکن تمہیں 1 سال کی قید ہوگی، تم نے کیوں کیا یہ کام؟ جو طریقہ قرآن میں بتایا گیا ہے، آپ 1 طلاق دیں، اس کے بعد عدت کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، یا عدت ختم ہو گئی آپ دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد بھی دوسری طلاق دے دیں، دوسری طلاق کے بعد بھی عدت تک 3 مہینے 4 مہینے جو بھی آئیں گے 3 حیض، اس میں پھر رجوع کر سکتے ہیں، آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی آخری فیصلہ ہو گیا، 3-4 مہینے لگ گئے اس پروسیس کے اندر، پھر تم تیسری طلاق میں دینا چاہتے دے دو، اب وہ تم پر حرام ہو گئی۔ یہ طریقہ ہے جس کی کہ شریعت کے اندر تعلیم دی گئی ہے۔ تم نے اس طریقے کو چھوڑ کر اگر ایک دم جو ہے 3 طلاقیں دے دی تو یہ گویا کہ تم نے گناہ کیا ہے، اور اس پر حضرت عمر کوڑے لگا۔ اب بعد میں ہوا کیا، کوڑے تو ختم ہو گئے، وہ 3 طلاقیں جو ہے وہ رہ گئی، اور وہ ہمارے ہاں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں فقہوں کے اندر یہی ہے کہ جس نے 3 طلاقیں ایک دم دے دی وہ 3 طلاقیں ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ کوئی سزا ہے نہیں، لہذا غصہ آتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ 3 طلاقیں دینے پر کوئی 25 کوڑے لگ جائیں گے، کہ 3 طلاقیں دینے پر کوئی 1 سال کی قید ہو جائے گی، پھر غصہ نہیں آئے گا انسان، وہ غصہ بھی سوچ سمجھ کے آتا ہے انسان کو، جہاں معلوم ہو کہ یہاں کوئی اور جو ہے وہ اس کی جواب دہی مجھے نہیں کرنی پڑے گی کسی کے سامنے، تب وہ غصہ آتا ہے۔ بہرحال یہاں یہ مقام قرآن مجید کا اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا ہے، اگر تمہارے مزاج نہیں مل رہے ہیں، تو ہر وقت کی جوتم پیزار کے بجائے بہتر ہے یہ تفرقہ، اگر علیحدہ ہو جائے، یغنی اللہ، اللہ غنی کر دے گا کلًا دونوں کو، من سعتہ، اللہ بہت واسع ہے، واسع علیم، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ وہ اس عورت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر شوہر اس کو عطا کر دے، اور اس مرد کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی اس سے دے دے جو اس کے ساتھ پوری موافقت رکھتی ہو مزاجن، تو اللہ تعالیٰ کر دے گا، لیکن یہ صحیح طریقے پر یہ کام ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح نے جو کچھ کہا تھا وہ اخلاقی تعلیم تھی، روحانی تعلیم تھی، قانون نہیں تھا، قانون وہی تھا شریعت موسوی کا بھی جو قرآن کا ہے۔ طلاق دے سکتے ہو، لیکن طلاق دینے کے لیے کوئی واقعی وجہ ہونی چاہیے، 10 دفعہ بلکہ 100 دفعہ سوچو طلاق سے پہلے، اور جس طرح بھی ہو سکے، ہم اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بیوی اچھی نہ لگتی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں اچھی نہیں لگتی اس میں اللہ نے بہت خیر کثیر رکھا ہو، کوئی عورت خوبصورت نہیں ہے، تم ذرا اس کی سیرت کو دیکھو، اس کے اندر تقویٰ ہے تو وہ دیکھو، اس کے اندر دینداری ہے تو اس کو دیکھو، وہ چیزیں ہو سکتی ہے کہ وہ زیادہ قابل قدر اس کے اندر موجود ہے، اس کی قدر کرو، صرف صورت ہی تو کوئی شے نہیں ہے۔ حضور نے تو فرمایا کہ شادی کی جاتی ہے عام طور پر یا کسی عورت کے مال کی وجہ سے، اس کو بڑا مال ملے گا باپ سے، بہت امیر لڑکی ہے، یا یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت بڑی حسین ہے، یا خاندان بڑا اونچا ہے، حسب نسب، اور یہ ہے کہ ایک شخص کرتا ہے دین کے لیے شادی، دین کے لیے نیک عورت مجھے ملے جو اللہ کی فرما بردار ہو، اللہ کے احکام پر چلنے والی ہو، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والی ہو، میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں تو وہ میرا ساتھ دے، میرے ساتھ تعاون کرے، میری عدم موجودگی میں اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرے، میرے مال کی بھی حفاظت کرے، میرے بچوں کی سرپرستی صحیح طور سے کرے، تو آگے جو شخص جو ہے تم بہت اچھا آدمی وہ ہے جو دین کے لیے شادی کرتا ہے، باقی چیزیں پس پش، اصل شے دینداری، تقویٰ، نیکی۔ تو فرمایا وہیں یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ وکان اللہ واسعا حکیما، اللہ بہت وسعت رکھنے والا، کشائش والا ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس نے جو احکام دیے ہیں تمہیں حکمت پر مبنی ہے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ طلاق بند ہو، نباہ کرو، چاہے تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہے لیکن آپ اس ناپسند پہلو کے ساتھ دیکھیے، اس میں کوئی پسندیدہ پہلو ہے اسے نگاہ میں رکھیے تاکہ آپ کی نگاہ میں اس کی ایک خود وقت رہے، قدر رہے۔ لیکن اگر نہیں نبھ رہی ہے تو ٹھیک ہے، چخ چخ نہ ہو ہر وقت کی تو تم علیحدہ ہو جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ، لیکن خوبصورتی سے علیحدہ ہو، خوبصورتی کے ساتھ، لٹ مار کر نہیں، 3 طلاق ایک دم دے کر نہیں، بلکہ یہ کہ جو طریقہ طلاق کا بتا دیا گیا اس طریقے سے طلاق دو تاکہ تمہیں سوچنے سمجھنے کا پھر بھی موقع رہے، 3 دفعہ موقع رہے تمہارے پاس، 2 عدتوں کے اندر، لیکن تیسری طلاق دے دی اب عدت بھی نہیں ہے، اب نہ اس میں رجوع کر سکتے ہو نہیں تمہارا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ یہ میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا، قرآن مجید میں جب کوئی ایک بحث ختم ہوتی ہے، یہ بحث آئی ہے ساری،
خواتین کے معاملات سے متعلق جو اشکالات پیدا ہو گئے تھے، جو صحابہ نے سوالات کیے، ان کی وضاحت کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، یہ کہا گیا تھا کہ اگر عدل نہ کر سکے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، لیکن ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے، اب اس میں ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے مختلف مزاج بنائے۔ کسی شخص کے اندر شہوت کا جذبہ زیادہ ہے، کسی شخص میں دولت کی محبت زیادہ ہے، اس میں شہوت کا جذبہ اتنا ہے ہی نہیں۔ وہ حیران ہوگا یہ کیوں ہی غلط راستے پر لوگ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اپنے اندر وہ جذبہ اتنا ہے ہی نہیں، وہ اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اب جس میں جذبہ کم ہے وہ پاک دامن بنا پھرتا ہے تو وہ تو پاک دامن بنایا ہی ہے، کوئی اگر ہے ہی نامرد تو وہ تو پاک دامن ہے ہی ہے۔ لیکن یہ کہ وہ تو ہے کہ اگر کسی، یہی وجہ ہے، دیکھیے کس قدر کھلی بات کی ہے حضور نے، اور قرآن نے بھی کی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم آیت پڑھ چکے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں پلا دی گئی ہے۔ سب سے پہلی محبت عورتوں کی محبت، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اس کے بعد بیٹوں کی محبت، اس کے بعد ڈھیروں مال ہو، سونا ہو، چاندی ہو، اس کے بعد یہ کہ گھوڑے ہوں مسومہ، نشان زد، جن کی پیڈگری معلوم ہے، اور پھر اس کے بعد عام جو ہے کھیتی ہے، اور یہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں جانور، بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، یہ مال مویشی جس کو ہم کہتے ہیں، ان سب کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، اور ان میں نمبر 1 عورت۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلے عورت کا نام لیا، پھر خوشبو، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اب میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ہے۔ 3 چیزیں پسند ہیں، عورت، خوشبو اور نماز۔ اس میں کوئی جھجک آپ نے محسوس نہیں کی، پتن محسوس نہیں کی، ایک فطری تقاضا ہے، کچھ میں زیادہ ہوتا ہے، اور وہ زیادہ تقاضا والا جو ہے اگر دوسری شادی کرتا ہے، تیسری شادی کرتا ہے تو اس میں شریعت نے اجازت دی۔ اللہ جانتا ہے نا اس نے کس قسم کے انسان پیدا کیے ہیں، کن کے اندر کیا جذبہ زیادہ ہے، کن کے اندر کیا چیز جو ہے۔ باقی تو یہ انسٹنکٹس تو سب کے سب اینیمل سب میں ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، لیکن کچھ زیادہ چٹورے آدمی ہوتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، چٹخارے والے کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ مال کی محبت ہے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، جمع ہی کرتے ہیں، صحت کے رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندو بنیا جو ہے وہ اپنی ذات پر بھی کم خرچ کرے گا، لیکن ہاں دولت کا اظہار ہوگا، مکان بنانے میں حویلی بڑی تکڑی بنائے گا، اور اسی طریقے سے شادی کے موقع کے اوپر خوب دولت خرچ کرے گا۔ اپنی جو دولت ہے اس کا جو صرف ان کے ہاں ان 2 چیزوں پر ہے، ورنہ اپنی جو ہے دال روٹی چل رہی ہے، اللہ اللہ خیر صلی۔ تو لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کے اندر شہوت کا جذبہ شدید ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ راستہ جو ہے کھولا جائے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خاتمہ کلام کے طور پر پھر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ اللہ ہی کا ہے تو اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ مالک ہے تو ملک بھی تو ہے، مالک ہے تو ملک ہے، بادشاہ ہے، اور بادشاہ ہے تو اسے حکم دینے کا اختیار ہے، اسے قانون دینے کا اختیار ہے، اسے شریعت دینے کا اختیار ہے۔ جو اس کو مانتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کی پیروی کرے، اس کی پابندی کرے، اس پر عمل کرے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو ہم نے وصیت کی تھی، تاکید کی تھی ان کو بھی کہ جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، یہودی تورات دی گئی، نصرانی ان کو دی گئی انجیل، اور اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو صحف ابراہیم 2 جگہ قرآن میں ہے، اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات واضح کی ہے کہ اگر تورات کا ذکر ہے، تورات موجود ہے، چاہے اس میں چینج ہو گئی ہے، اس کے اندر تحریف ہو گئی ہے، اس لیے کہ 6 صدی قبل مسیح میں تورات جو اصل نسخہ تھا گم ہو گیا تھا، جو ان کا کیپٹیوٹی کا دور تھا، جبکہ بیبیلونیا میں عراق میں جا کر اسیر رکھے گئے ہیں، اس وقت کوئی ان کے پاس تورات نہیں رہی تھی، واپس آ کر یادداشت سے تورات مرتب کی گئی ہے، لہذا اس کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں، بہت سی چیزیں خام ثابت ہو گئی، غلط ثابت ہو گئی۔ مورس بکائی نے اسی لیے پوری کتاب لکھی ہے، جو کہ فرینچ سرجن تھا، جو ایمان لے آیا بعد میں مسلمان ہو گیا، اس نے کمپیریٹو اسٹڈی کی بائبل کی بھی اور قرآن کی بھی، اور اس نے کہا کہ قرآن میں کوئی شے ایسی نہیں میں نے پائی جسے سائنس نے غلط ثابت کیا، پورے قرآن میں
دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس، یہ کتاب اس کا نام ہے. لیکن تورات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سائنس کی روح سے غلط ثابت ہو چکی، لہذا وہ ایمان لے آیا. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ تورات چاہے اس کے اندر غلطیاں ہیں، تحریف ہے، لیکن ہے تو صحیح تھا. انجیل چاہے اس میں بھی تحریف ہے تو صحیح. زبور اس میں بھی تحریف ہے تو صحیح. یہ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ یہ ایک بڑا پرابلم ہے قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے، اسلام کو سمجھنے والوں کے لیے. کہاں گئے؟ آج ہم کوئی کسی کتاب کو نہیں جانتے کہ یہ صحف ابراہیم ہے، چاہے وہ صحیح ہے چاہے غلط ہے، لیکن صحف ابراہیم کے نام سے کوئی کتاب ہے؟ ایگزسٹ نہیں کرتی. میرے گمان میں جو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ہندوؤں کے اپنشدز جو ہیں وہ صحف ابراہیم ہے، اور برہما کا جو تصور آیا ہے ہندوازم میں وہ در حقیقت ابراہیم کی بدلی ہوئی شکل ہے. کچھ لوگ نسل ابراہیمی کے جو ہے وہ آئے ہندوستان کے اندر. ایک تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ہاجرہ سے تو ایک بیٹا تھا، حضرت اسماعیل. پھر حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ہوئے. پھر حضرت قطورہ سے 6 بیٹے ہوئے، جن میں سے صرف ایک کا ذکر ہمیں معلوم ہے، مدین، کہ جن میں شعیب، حضرت شعیب کو بھیجا گیا. باقی 5 بیٹوں کی اولاد کہاں گئی کچھ پتا نہیں. پھر حضرت اسحاق کے ہاں 2 بیٹے ہوئے اور دونوں ہوئے جڑواں، ٹوئنس. اور ان دونوں کے اندر پہلے جو ولادت پایا، چاہے چند منٹ کا فرق ہوتا ہے لیکن ہوتا تو ہے، کوئی پہلا ہے وہ بعد میں ہے. ایک دم تو 2 برآمد نہیں ہوتے وہاں کے پیٹ سے. تو جو بڑا تھا اس کا نام یسوع تھا، اور جو اس کے بعد آیا ہے اور اس کے پیچھے آیا ہے عقب، اسی سے اس کا نام یعقوب پڑ گیا. پیچھے آنے والا یعقوب عقب سے کہتے ہیں. تو یعقوب کی اولاد تو 12 قبیلے جو ہیں بنی اسرائیل کے وہ ہمیں معلوم ہے، جو نکلے تھے مصر سے 6 لاکھ کی تعداد میں. اور بک آف ایکسوڈس جو ہے بائبل کی کتاب الخروج، اس کے اندر جو ہے سارا کا سارا موجود ہے. فلاں قبیلے کے اتنے مرد، اتنی عورتیں، اتنے بچے، فلاں کے اتنے مرد، اتنی عورتیں، اتنے بچے. ٹوٹل 6,600,000 تھے جب وہ نکلے ہیں مصر سے. لیکن یسوع کی اولاد کہاں گئی؟ یہ بھی ایک اور طرف بات ہے. پھر یہ 12 قبیلے بھی کچھ عرصے کے بعد گم ہو گئے. ان میں سے بعض جنہیں کہتے ہیں لاسٹ ٹرائبس آف دی ہاؤس آف اسرائیل. یہ کہاں گئے؟ میرے نزدیک ان تینوں میں سے کچھ جو ہے قبائل وہ آئے ہیں ہندوستان میں، اور ہندوستان میں پھر جو تحریف ہوئی، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا. وہ تو قرآن میں اگر وضاحت نہ ہو تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ حضرت مسیح تو اللہ کے رسول تھے؟ کوئی بیٹے بیٹے تو نہیں تھے. جیسے اور نبی تھے اور رسول تھے، ایسے حضرت مسیح بھی رسول تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو خدا بنا دیا گیا یا خدا کا اوتار بنا دیا گیا. یہ ہندوازم کے اندر اوتار کا فلسفہ بہت ہے کہ خدا خود انسانوں کی صورت میں ظہور پذیر ہو جاتا ہے. یہ بڑے بڑے اوتار ہیں ان کے. کرشن جی مہاراج ہوں اوتار ہیں، رام چندر جی ہیں اوتار ہیں. تو ایسے ہی انہیں پہلے اوتار سمجھا گیا ہو اور پھر خدائی بنا دیا گیا ہو. یہ عین ممکن ہے. اس لیے کہ جو توحید حضرت ابراہیم کا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ ما کان من المشرکین. توحید بلند ترین سطح پر اپنشد کے اندر موجود ہے. بہرحال یہ میرا گمان ہے، میں اس کو سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ صحف ابراہیم جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ بگڑی ہوئی شکل میں صحیح، لیکن یہ کہ اپنشد کی صورت میں اب بھی اس کے کچھ آثار باقی ہیں. واللہ اعلم. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ. اور ہم نے وصیت کی تھی ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، انکار کرو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جان لو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں. الزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تمہاری حقیقت کیا ہے اس کائنات کے اندر؟ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے، ہر چیز سے بے نیاز، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے. کوئی حمد کرے نہ کرے اپنی ذات میں محمود ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. پھر دیکھیے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں. مالک الکل، مالک کل وہ ہے، اور ملک بھی وہی. الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سب سے پہلا وصف آیا الملک، بادشاہ. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس. اے لوگوں، اللہ چاہے تو تمہیں دفع کر دے، ختم کر دے. ڈینوسور ختم ہو گئے، تم نہیں ہو سکتے. ان یشاء یذہبکم، وہ تمہیں لے جائے گا. ایھا الناس، اے لوگوں، سب کے سب.
وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور کسی اور کو لے آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو کوئی دنیا ہی کے بدلے کا طالب بن جاتا ہے تو سوچو اللہ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ تم اس دنیا پر نیچ گئے، اسی کو اپنا مطلوب بنا لیا، مقصود بنا لیا، اسی کی زلف گرا گیر کے اسیر ہو گئے، اسی کی محبت میں گم ہو گئے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تم دنیا کے طالب بن کر رہے گا، اللہ کے پاس دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔